اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہنمائے اردو میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، ہم نے جماعت نحم کا جو ہے وہ سبق نمبر 11 قدر ایاز شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے آخری 2 پیراگراف کی تشریح پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی لنک پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی مشق جو ہیں وہ حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، واحد کے جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ دیہات جمع ہے اور اس کی واحد ہے دیہ، ٹھیک ہے۔ شکایت واحد ہے اور جمع ہے شکایات۔ ارشاد واحد ہے اور اس کی جمع ہے ارشادات۔ قصہ واحد ہے اور جمع ہے قصص۔ حادثات جمع ہے، اس کا واحد ہے حادثہ۔ روایت واحد ہے اور جمع ہے روایات۔ امارت واحد ہے اور جمع ہے امارات۔ امتیاز واحد ہے اور جمع امتیازات۔ مشاہدات جمع ہے اور واحد ہے مشاہدہ۔ اب ہے سوال نمبر 4، قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ آپشن ہے اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس، اور درست آپشن ہے سی کلاس۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ، عاجزانہ، اور درست آپشن ہے امیرانہ۔ اگلا جاتا ہے، تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ آپشن ہے نومولود، شیرخوار، نامولود، تابع دار، تو درست آپشن ہے نامولود، نامولود جو ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ آپشنز ہیں پیڑھی، کرسی، بینچ، چارپائی، تو درست جواب ہے چارپائی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی، یا کافی کی؟ تو درست آپشن ہے چائے کی۔ سوال نمبر 5 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پہلا ہے، طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، درست ہے یہ۔ سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، غلط ہے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، غلط۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، درست ہے۔ سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، غلط ہے۔ اعراب لگائیں۔ اگلا ہے، لفظ ہے قسام میں ازل، کاف کے اوپر زبر، سین کے اوپر شد اور زبر، میم کے نیچے زیر۔ ازل الف کے اوپر زبر، زے کے اوپر زبر، لام ساکن۔ اگلا لفظ ہے کتائے زمین، کاف کے نیچے زیر، توئیں کے اوپر جزم، آئن کے اوپر زبر، زے کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، یہ اور نون کے اوپر جزم۔ مخل، میم کے اوپر پیش، خے کے نیچے زیر، لام ساکن۔ تواضع، تے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، زواد کے اوپر پیش، آئن ساکن۔ تنازع، تے کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، زے کے اوپر پیش، آئن ساکن۔ اگلا سوال ہے کہ جو ہے اپنے استاد سے محمود و ایاز کی تلمیم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اب تلمیم جو ہے وہ گرامر کا جو ہے وہ ایک صنف ہے جس میں ماضی کا کوئی واقعہ، کوئی آیت، اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر جو ہے وہ پوری تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے ہم مختصر الفاظ میں اگر اس کا ذکر کر دیں تو وہ تلمیح کہلاتی ہے۔ جہاں یہ محمود و ایاز کے محمود جو تھا، محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ گزرا ہے، جس نے جو ہے برصغیر پر 17 حملے کیے تھے۔ ایاز جو تھا ان کا ایک نہایت ہی وفادار غلام تھا، وہ اپنے آقا کا جو تھا بے حد وفادار تھا اور جان نثار تھا، اور محمود سے وہ بے حد جو تھا وہ محبت کرتا تھا۔ تو یہ وہ تلمیح جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی ایک شعر لکھا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگلا سوال ہے، مذکر و مونث الفاظ الگ الگ کریں۔ اب جو ہے طول کھینچا جاتا ہے، مذکر ہے۔ شان ہوتی ہے، مونث ہے۔ چمن لگایا جاتا ہے، مذکر ہے۔ تواضع کی جاتی ہے، مونث ہے۔ اشتیاق ہوتا ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں، یہ پیراگراف کی تشریح کر چکے ہیں ہم لوگ۔
कॉलम अलिफ को कॉलम बे में दिए गए मुतज़ाद अल्फाज के साथ मिलाएं। लफ्ज़ है तूल, उसका मुतज़ाद क्या होगा? अर्ज़। दाहिल का खारिज, अज़ल का अबद, रंज का मुसरत, खफीफ का शदीद। ये थी हमारी मश्क। और इसमें जो है ये गलत फ़िक्रात और दुरुस्त फ़िक्रात हैं, ये भी बहुत अहम है। आपका 5 नंबर का सवाल आता है जो है बोर्ड में, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कीजिए, तो इनमें से भी आ सकता है, तो ये नहायत तवज्जो से करिएगा। आज हमने मैच खेलना है, गलत है दुरुस्त है, आज हमें मैच खेलना है। असलम शाम के 5 बजे अकरम को मिला, असलम शाम के 5 बजे अकरम से मिला। जब मफूल जानदार हो तो उसके साथ से नहीं को आता है। तुम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देते, ये मुहावरा है, गलत है। तुम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। साहब का हुक्म सर माथे पर, यह भी मुहावरा है और गलत है। हुक्म सर आंखों पर। अगर मुमकिन हो सके तो मेरा काम कर दीजिए, अगर मुमकिन हो तो मेरा काम कर दीजिए, हो सके नहीं आएगा। ब्राहे मेहरबानी फरमा कर ख़त का जवाब जल्द देना, तो ब्राहे नहीं आएगा, मेहरबानी फरमा कर ख़त का जवाब जल्द देना। वो तो हमेशा बेपर की सुनाती है, ये भी मुहावरा है। बेपर की सुनाई नहीं जाती बल्कि बेपर की उड़ाती है। ये औरत तो आफत की परकाला है, ये भी मुहावरा है, आफत का परकाला है। ठीक है, ये था ये मश्क और उसका हल जो है। वीडियो को बार बार गौर से देखिए और फिर अपनी बुक में जो है अपनी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लें, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफिज़।